اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب تحسین فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ علیک السلام آقا. خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. شما شام خوردی؟ من شام خوردم. شام خوردی شما؟ بله؟ دم آقا. نخوردی؟ خوب. شما اهل کجا هستی؟ من اهل الہ آباد هستم. بله. شما الہ آباد زندگی میکنی؟ بله من در الہ آباد زندگی میکنم. بله. خوب شما دیشب شام چه خوردی؟ بله. شما دیشب شام چه خوردی؟ من دیشب بله. گوشت. دیکھیے جو چیز ابھی آپ کو سکھائی نہیں ہے وہ تو بول رہی ہیں، جو سکھائی ہے وہ نہیں بول رہی. می خوردم کب سکھایا میں نے ابھی آپ کو؟ خوردم ماضی مطلق سکھایا ہے ابھی سے. خوردن نون سے گرا دیجئے ماضی مطلق کا مصدر کے آخر سے. خورد، خوردن، خوردی، خوردید، خوردم، خوردیم. تو خوردم من دیشب گوشت خوردم. آپ کہہ رہی ہیں می خوردم. ابھی می خوردم کہاں استعمال ہوگا وہ بات کی بات ہے. فی الحال ماضی مطلق من دیشب شام بله گوشت خوردم. بله من دیشب شام بله گوشت خوردم. شما پریشب چه خوردی؟ بله شما پریشب چه خوردی؟ من پریشب برنج خوردم. خیلی خوب. خوب آقای سرفراز سلام علیکم. خوب هستی شما؟ خوب هستم. منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ خانواده من خوب است یا آنها خوب؟ بله آنها هم خوبند. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. من شما شام چه خوردی؟ من شام سمک ماهی خوردم. من شام ماهی خوردم. خیلی خوب نوش جان. خوب شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم من. بله. سلام آقا، خوب هستی شما؟ اسم شما چیست؟ اسم من عدنان است. بله. شما اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. بله. شما خانواده شما خوبند؟ بله آنها بله خانواده من خوبند. من خوبم نه خانواده من خوبند. خوب شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ بله من شام دال خوردم. عدس. بله من عدس خوردم. خیلی خوب. شما زبان فارسی دوست داری؟ زبان فارسی خیلی دوست دارم. یعنی you like زبان فارسی پرشین لنگویج. بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. خوب آقا سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. خانواده شما خوبن؟ بله من هم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها هم خوب هستند. خوب هستند. خیلی خوب. شما کجا زندگی میکنی؟ من اهل کانادا زندگی. نه من اهل گجرات زندگی. من اهل درد. میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ نہیں پوچھا میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں. من اہل نہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں شما اہل کجا ہستی تب کہیں من اہل کانادا ہستم. لیکن اگر میں آپ سے کہوں شما کجا زندگی میکنی یعنی آپ کہاں رہتے ہیں تو من در کانادا زندگی میکنم. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. بله شام چه خوردی؟ شام دال خوردم. عدس خوردم. بله خیلی خوب. خوش زبان فارسی دوست داری شما؟ بله من زبان فارسی دوست دارم.
خیلی دوست دارم. خوب آقای شاهید سلام. سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر است؟ آنها خوبن ممنون. شما شام خوردی؟ بله. شما شام چه خوردی؟ بله من در شام دستو برنج خوردم. شما در شام چه خوردی؟ من هم دست خوردم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در کانادا زندگی میکنم. من در کانادا زندگی میکنم. خیلی خوب. خانواده شما چه خبر است؟ آنها هم خوبن ممنون. خوش میگذره؟ بله. شما الان شما چه کار کردی؟ الان شما چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم. بله. خوب. شما خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی دوست دارم. بله خیلی خوب. سکینه سید سلام علیکم. خوب هستی شما؟ بله من خوب نیست. چرا چه شد؟ بله السلام علیکم. خوب سکینه چه شد؟ من بیمار هستم آقا. من مریض هستم. چه شد؟ جی چه شد؟ یعنی کیا ہوا؟ چه شد؟ طبیعت خراب ہے. بله یعنی سرما خوردم، سردی لگ گئی. بله سرما خوردم. شما شام نخوردی؟ شما شام خوردی؟ من شام نخوردی. شما شام من خوردی؟ نہ چرا پہلے صحیح جواب تو دیجئے. من شام نہ خوردی، من کے ساتھ یا آتا ہے خوردی. شام نخوردم. ہاں تو اس کا دھیان دیجئے. جب تک آپ دھیان نہیں دیں گی گڑبڑ ہوتی رہے گی ہمیشہ. من اگر کہہ رہی ہوں تو دھیان دیجئے کہ خوردی کیا ہوتا ہے. خوردی تو نے کھایا، من یعنی میں تو نے کھایا، کیا مطلب؟ من شام نہ خوردم. دیکھیے کہ میں من بول رہی ہوں، شما بول رہی ہوں، تو بول رہی ہوں، او بول رہی ہوں، آنہا بول رہی ہوں. کیا بول رہی ہوں اس کے حساب سے مجھے کیا لانا ہے. آنہا اگر میں بول رہی ہوں آنا شام نہ خوردن تو نون دال لانا ہے. تو اگر بول رہی تو تو شام نہ خوردی، اور شما لا رہی تو خوردید. من لا رہی ہوں تو من شام نہ خوردم. ماں لا رہی تو ماں شام نہ خوردیم. اس کی پریکٹس کیجئے. جی خوب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. بله. از درس ها راضی هستی؟ بله راضی هستم. شما شام خوردی؟ شما بفرمایید شما دیشب چه خوردی؟ یاد نہیں ہے. کچھ بھی کہیں، بات فارسی بولنے کی ہے. بیرنج کہہ دیجئے، نان کہہ دیجئے، سیب کہہ دیجئے. یہاں پہ کوئی جھوٹ سچ تھوڑے چل رہا ہے کہ آپ یہاں زبان اسپیکنگ چل رہی ہے. من دیشب نان خوردم، من دیشب چائے خوردم، من دیشب بیرنج خوردم، من دیشب موز خوردم، من دیشب سیب خوردم. بات جھوٹ سچ کی نہیں ہے، بات بولنے کی ہے. بولیے، استعمال کیجئے. من دیشب نان خوردم، من دیشب موز خوردم. سلام جی علیکم السلام. یہ نہ کہیں کہ بھائی مجھے یاد نہیں یا پتہ نہیں. بھائی بولیے، کچھ بھی بولیے. چیزوں کے نام یاد ہونے چاہیے. من دیشب مثلا سیب خوردم، من دیشب انار خوردم، من دیشب غذا خوردم، من دیشب نان خوردم، من دیشب گوشت خوردم، من دیشب جو کھانے کی چیزیں کچھ بھی بول دیجئے. ٹھیک ہے. ابھی نہ کہیے گا یاد فرض کل یاد نہیں رہا. پریشب شما چه خوردی؟ من پریشب برنج خوردم. بله خیلی خوب. خانواده منم خوب است ممنون. معصومه سمانی سلام. خوب هستی شما؟ معصومه سمانی. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم. اسم شما چیست؟ اسم من معصومه است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل ممبئی هستی. ممبئی هستم. بله. هستم. شما شام خوردی؟ نه من شام نخوردم. نه من شام
نخوردم. شما دیشب شام چه خوردی؟ شما دیشب شام چه خوردی؟ من دیشب ایپل خوردی. سیب. دیکھیے ایپل میں نے ایپل تو نہیں لکھوایا آپ کو. سیب سوری. من دیشب سیب خوردم. من دیشب سیب خوردم. شما پریشب چی خوردی؟ شما پریشب چه خوردی؟ من پریشب چا خوردم. چای خوردم. بله. خب شما زبان فارسی دوست داری؟ بله. بله من زبان فارسی دوست دارم. خب آقای فرقان سلام. سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبم. خانم شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. شما اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در کانادا زندگی میکنم. شما کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمی مهندسی درس میخوانم. بله. شما شام خوردی؟ بله من خوردم. شما شام چه خوردی؟ من شام عدس خوردم. خیلی خوب. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من دوست دارم. من زبان فارسی دوست دارم. از درس ها راضی هستی؟ بله. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس دوم من هستم. کلاس دوم هستم. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس دوم هستم. خوب اگر یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ شما کلاس چندم ہستی. شما کلاس چندم ہستی. چندم یعنی کون سی؟ اوکے. کلاس چندم ہستی. شما کلاس چندم ہستی. کلاس چندم ہستی. شما کلاس چندم ہستی. چندم یعنی کون سی؟ ٹھیک ہے کون سی. شما کلاس چندم ہستی. کون سی اور کون سا کے معنی میں دیتا ہے. کون سی اور کون سا. کون سی کون سا. ٹھیک ہے. شما کلاس چندم ہستی. جواب دیں گے من کلاس. مثال کے طور پر جون سی بھی کلاس میں ہوں اس کا نام لے دیجیے گا آپ. مثلا من کلاس سوم هستم. من کلاس پنجم هستم. من کلاس دوم هستم. دوم هستم. متوجه میشی؟ من کلاس دوم هستم. شما دیکھیے اب جیسے سلام دعا کی ہم نے آپ سے, آپ نے ہماری خیریت لی, ہم نے آپ کی خیریت لی. اس کے بعد آدمی پوچھتا ہے آپ کہاں کے ہیں. آپ کہیں گے شما اہل کجا ہستی. تو آپ کہیں گے مثلا من اہل لکھنؤ ہستم. شما کجا زندگی میکنی. من در لکھنؤ زندگی میکنم. آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ کہاں کے ہیں. من اہل امروہے ہستم. کجا زندگی میکنی آپ کہیں گے تو میں کہوں گا من کانودا اور گجرات زندگی میکنم. ہو پھر اس کے بعد آدمی پوچھتا ہے شما کجا درس میخوانی. شما کجا درس میخوانی. کہاں درس پڑھتے ہیں آپ. کہاں پڑھتے ہیں تو کہیں گے من دانشگاہ فلاں. مطلب میں فلاں دہلی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. من دانشگاہ دہلی درس میخوانم. میں دہلی یونیورسٹی میں درس پڑھتا ہوں. پھر میں پوچھوں گا مثلا کہ شما کلاس چندم ہستی. آپ کون سی کلاس میں ہیں. من کلاس دوم ہستم یا من کلاس نهم ہستم. نویں کلاس میں ہوں. شما کلاس چندم ہستی. آپ کون سی کلاس میں. یہ انسان سوال کرتا ہے. خوب شما کلاس نوشتی پاک کو نام. بھلے نوشتیم. بات پوری بولا کریں, شارٹ نہ بولیں, کیونکہ ہمارا مقصد سوال جواب نہیں کہ آج میں کچھ بات پوچھوں ہاں کوئی بات نہ ہو تو نہ نہیں, پوری بات بولیے کیونکہ ہاں نہ تھوڑی سکھانا ہے ہمیں خالی. شما نوشتیم. بھلے آغا ماں نوشتیم. پاک کو نام. بھلے پاک کو نید.
پوری بات بولیے. خوب آقای غلام علی سلام علیکم. خوب هستی شما؟ خانواده شما خوبن؟ منم خوبم ممنون. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. شما کجا درس میخوانی؟ من در کانادر. من حوزه علمی امام حسن عسکری درس میخوانم. من حوزه علمی درس میخوانم. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس دوم هستم. دوم هستم. من کلاس سوم هستم. من کلاس چهارم هستم. ٹھیک ہے. خوب. پہلی من کلاس اول هستم. من کلاس اول هستم. من کلاس اول هستم. پاک کو نام؟ پاک کو نام؟ بلے آغا پاک کنید. بلے آغا پاک کنید. پاک کنید یا پاک بدتمیزی سے کہو گے استاد سے پاک کن. پاک کن بدتمیزی تو پاک کر. پاک کنید جمع کے لیے شما پاک کنید. پاک کنید. خوب. شما کجا درس میخوانی؟ شما کجا درس میخوانی؟ کجا یعنی کہاں؟ شما کجا درس میخوانی؟ شما کجا درس میخوانی؟ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ کہاں پڑھتی ہیں؟ خوب. شما کجا درس میخوانی؟ کجا یعنی کہاں. آقا ریکارڈنگ آن ہوئی ہے؟ جی. کجا یعنی کہاں. کجا یعنی کہاں. کجا درس میخوانی. آقا ریکارڈنگ نہیں بتا رہے ہیں. نہیں وہ میں نے منیمائز کیا ہوا ہے. شما کجا درس میخوانی تو آپ جواب دیں گی من در دانشگاہ مثلا دہلی. من در دانشگاہ دہلی درس میخوانم. خانم. من در دانشگاہ دہلی درس میخوانم. میں دانشگاہ دہلی. دانشگاہ یعنی یونیورسٹی. دانشگاہ دہلی یعنی دہلی یونیورسٹی. دہلی یونیورسٹی میں درس پڑھتا ہوں. یا بھائی من در دانشگاہ لکھنؤ درس میخوانم. میں لکھنؤ یونیورسٹی میں درس پڑھتا ہوں. یا من در دانشگاہ کوئی بھی جو بھی آپ کے کالج کا نام ہو. من در دانشگاہ مثلا من دانشگاہ الہ آباد درس میخوانم. الہ آباد یونیورسٹی میں درس پڑھتی ہوں. کوئی بھی اسکول کا نام جو بھی ہو. یا من مدرسے یا حوزے. من در حوزے علم درس میخوانم. من در عسکری یونیورسل اسکول درس میخوانم. یا اور ہندی اسکولوں کے انگلش اسکولوں کے نام. من در دانشگاہ مثلا گجرات زندگی میں یعنی درس میخوانم. میں گجرات یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. جو بھی اسکول کا نام ہے آپ کا وہ نام لے دیں گے آپ. من در دانشگاہ یعنی یونیورسٹی. روی جی یونیورسٹی والے SITY. یہی تو کہہ رہا ہوں میں. یونیورسٹی. من در دانشگاہ دہلی درس میخوانم. دانشگاہ نہیں یونیورسٹی.
اور جو یونیورسٹی سے نیچے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مدرسے. مدرسہ شہید بہشتی درس میخانم. من در مدرسہ شہید بہشتی درس میخانم. میں شہید بہشتی اسکول میں پڑھتا ہوں. من در مدرسہ مہاتما گاندھی درس میخانم. میں مہاتما گاندھی اسکول میں درس پڑھتا ہوں. من در مدرسہ جواہر لال نہرو درس میخانہ. میں جواہر لال نہرو اسکول میں پڑھتا ہوں. پنڈت جواہر لال بیگی پندت. متوجہ شدید ہمیں یہ شما متوجہ شدید آپ سب ہمیں یعنی سب کے ساتھ ہمیں شما ہمیں شما متوجہ شدید یعنی آپ سب کے ساتھ متوجہ ہوئے. آپ کو نام ایک منٹ آگا اسکرین شاٹ لے لیجیے. آپ لیٹ آئی ہیں. جی آگا وہی لے رہے تھے. کجا یعنی کہاں. شما کجا درس میخانی آپ کہاں پڑھتے ہیں. من در دانشگاہ دہلی درس میخانہ. میں دہلی یونیورسٹی میں درس پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. آپ لڑکی ہیں تو کہیے من در دانشگاہ دہلی درس میخانہ. لڑکا ہے تب بھی کہیے من در دانشگاہ دہلی درس میخانہ. یہ دیکھیے یہ پہلے دن سے اتنی وارننگ دینے کے باوجود آج بھی اتنی غلطی کرتے ہیں. اور پتہ نہیں اگر وارننگ نہ دی جائے نہ سمجھایا جائے تو آپ لوگ کیا عالم کریں. من کے ساتھ می خانی مت کہیے. من بلے من شام خوردی. بلے من شام خوردی. من بول رہے ہیں. می من می خانم. او در دانشگاہ دہلی درس می خاند. آنها در دانشگاه دہلی درس می خوانند. تو در دانشگاه دہلی درس می خوانی. من شما در دانشگاه دہلی درس می خوانید. بله من در دانشگاه دہلی درس می خوانم. ما در دانشگاه دہلی درس می خوانیم. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. ہاں دیکھیے بلے بلے تو سب کہہ رہے ہیں. بلے بلے تو سب کہہ رہے ہیں لیکن رعایت نہیں کرتے. بولتے ٹائم یہی کہتے ہیں بلے من شام خوردی. بلے من زندگی خوش می گزارم. زندگی میں تھوڑی ہوں زندگی خوش می گزارت. جی کس نے کہا ایک بار اور سمجھانے کو. کیا نام ہے آپ کا. ہمارا فاطمہ. کیا سمجھانا ہے. آپ پہلی بار آئی ہیں. نہیں آگا دوسری بار آئی ہوں. وہ آواز نہیں آتی نا اس لیے. دوسری بار ہی آئی ہیں ابھی اتنے دن سے. ریکارڈنگ سنیے ریکارڈنگ سنیے. میں نے بتایا تھا من وہ او آنہا تو شما من اور ماں. من کے ساتھ فعل کے آخر میں ورب کے آخر میں میم آتا ہے. ماں کے ساتھ یہ میم آتا ہے. من می خانی ماں می خانیم. ماں می خانیم. دیکھیے جو پہلی دفعہ آ رہا ہے چلیے پہلی دفعہ آ رہا ہے اسے پتہ نہیں تھا پہلی دفعہ آ رہا ہے. لیکن اگر دوسری دفعہ آ رہا ہے تو وہ ریکارڈنگ سنیں. 3-4 ریکارڈنگ کم سے کم سنیں. اسی دن 3-4 ریکارڈنگ سنیں تاکہ شروع کے 2-3 جلسوں میں ہی پتہ لگ جائے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا چل رہی ہے بات. ٹھیک ہے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ 8-10 دن بعد آئیے اور آ کے یہ سوچے کہ بس استاد ہمارے ایک چپ لگا دے گا ہمارے دماغ میں وہ سب باتیں بیٹھ جائیں گی. نہیں وہ آپ ریکارڈنگ سنیے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ سنتے نہیں آپ لوگ. ورنہ ریکارڈنگ اگر آپ سنتے تو کم سے کم اگر آپ 30-35 ہیں تو 30-35 ویوز تو ہوتے اس میں کم سے کم. جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کلاس میں آ بھی رہے ہیں نا تب بھی یہ مت سوچیے کہ میں تو کلاس میں تھا. نہیں ریکارڈنگ ایک مرتبہ کم سے کم سننی ہے اچھے سے روک کے. آپ سب پہ میری طرف سے واجب ہے یہ کہ آپ بغیر اگر کلاس میں حاضر ہیں تب بھی ریکارڈنگ دیکھیں آپ. جی آگا. بله شما کجا درس میخوانی؟ من در دانشگاه دهلی درس میخوانم. من در دانشگاه. اس سے پہلے کیا تھا. دانشگاہ یعنی یونیورسٹی. دانشگاہ دہلی یعنی دہلی یونیورسٹی. یہاں پہ آپ جو بھی لگا دیں آپ. دانشگاہ لکھنؤ یونیورسٹی. دانشگاہ الہ آباد یونیورسٹی. یا اسکول کا جو بھی نام ہے آپ کے. من در مدرسہ تنظیم المکاتب درس میخوانم. من در مدرسہ شہید بہشتی درس میخوانم. میں شہید بہشتی. یا من در مدرسہ بنت الہدی درس میخوانم. میں بنت الہدی اسکول میں پڑھتی ہوں. خوب
آغا بھلے کیا کہہ رہی تھی آپ؟ آغا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پڑھ چکے یا پڑھتے تھے. تو ماضی مطلق میں نے کل آپ کی کلاس میں جی آغا ٹھیک ہے. بودم پھر لگے گا اور اس میں مان دانشگاہ دہلی درس می خواندم، نہیں درس خواندم پڑھا میں نے، درس خواندم. ماضی مطلق کل سکھایا ہے آپ کو نہیں؟ تو اسی لیے تھوڑے سکھایا تھا کہ آپ سیکھنے کے بعد آ کے مجھ سے کہیں کہ میں پڑھ چکی وہاں پہ، تو گزرا پڑھ چکی نا، گزر گیا، ماضی ہے خواندم. تو اگر ہم نے کل سیکھا ہے تو اسے خالی ایسے تھوڑے سے استعمال کرنے کے لیے سیکھا ہے کہ ہم نے اگر خواندن مصدر تھا، خواندن یعنی پڑھنا، خواندن یعنی پڑھنا، اس کا ماضی مطلق کیسے بنے گا؟ نون گرا دیجئے، کیا بچا؟ خوان، او خوان، آنھا خواندن، تو خواندی، شما خواندی، من خواندم، من در دانشگاہ دہلی درس خواندم. آغا ہم اس کو او کے ساتھ نہیں بنا پا رہے تھے، کیسے لکھیں گے؟ لکھ نہیں پا رہے تھے. او خان کچھ نہیں بنانا، بس جیسا ماضی مطلق کا سادہ ہے ایسی اسی کے شروع میں بس او خان ہو گیا. بس خوان لکھنا ہے نا جی آغا؟ جی، بس مصدر سے نون گرانے کے بعد وہ پہلا ہی صیغہ ہے، وہ پہلا ہی ہے او کے ساتھ والا، او خوان. آنھا کے ساتھ آنھا کے ساتھ اس کا آخر میں نون لگاتے جائے. بھائی مصدر سے تو نون گرا کے ماضی ورب بن گیا، فعل بن گیا. اب باقی اس کے آخر میں اگر کچھ نہیں لگائیں گے تو او کے ساتھ آ جائے گا، او خواند. نون دال لگا دیں گے، او خوان، آنھا خواندن، آنھا خواندن، تو آنھا کے ساتھ والا ہو جائے گا. یہی بڑھاتے چلے جائیے، سمجھ رہے؟ آنھا خواندن، جی، تو خواندی، دیکھیے یا نون دال. شما خواندید، نون یہ دال لگا دیجیے، خواندید. من خواندم، مین لگ گیا. ما خواندیم، یہ میم لگ گیا. دیکھیے تو مصدر سے نون گرا کے ماضی بن جاتا ہے، ورب بن جاتا ہے، نہیں ان کا پہلا والا بن جاتا ہے یہ خواند، او خواند. اس کے آخر میں نون دال لگا دیجئے تو جی تھرڈ پرسن کا جمع بن جائے گا. اسی کے آخر میں یا لگا دیجئے تو سیکنڈ پرسن کا واحد بن جائے گا، تو. اسی کے آخر میں یہ دال لگا دیجئے، سیکنڈ پرسن کا جمع بن جائے گا. اسی کے آخر میں میم لگا دیجئے، فرسٹ پرسن کا واحد بن جائے گا، میں. اسی کے آخر میں یہ میم لگا دیجئے، فرسٹ پرسن کا جمع بن جائے گا، ہم. او خان، آنا خواندن، تو خواندی، شما خواندید، من خواندم، ما خواندیم. شما کجا درس می خوانی؟ من در دانشگاہ دہلی درس خواندم. میں نے وہاں پڑھ چکی، ماضی درس خواندم میں نے پڑھا. لیکن درس می خوانم یعنی پڑھ رہی ہوں، یعنی اب موجودہ زمانے میں بھی پڑھ رہی ہوں ابھی. می خوانم وہ پرزینٹ ہے، می خوانم. لیکن خواندم ماضی ہے، من در مدرسے بنت الہدی درس خواندم. یا میں جیسے اس وقت کہوں من در مدرسے مبارکہ حجتیہ درس خواندم، میں نے مدرسے مبارکہ حجتیہ میں درس پڑھا. تو اب نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ چکا، آ گیا میں ایران سے واپس، اس لیے ماضی استعمال کیا. من در مدرسے مبارکہ حجتیہ درس خواندم، میں مدرسے مبارکہ حجتیہ میں درس پڑھا میں نے. متوجہ شدید؟ کل ماضی بنانا اسی لیے سکھایا تھا کہ اگر آپ کو ماضی کے معنی سمجھانے ہیں بول چال میں تو ان کو استعمال کیجئے، نہ یہ کہ آپ اگلے دن آ کے کہیں کہ میں جی خواندن یعنی پڑھنا. بس سارے بنا لیے تھے، بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو لکھے کیسے، لکھ نہیں پا رہے تھے، اور باقی بن گئے. بھائی دیکھیے جب نون گرا دیا ہم نے، یہ کہا ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ نون گرا دیجیے، مصدر سے ماضی مطلق بن جائے گا. تو ان 6 میں سے کون سا بنے گا؟ یہ پہلا، نون گرا کے پہلا بنتا ہے.
इसी नून गिरा दिया, पहला बन गया ये। इसी पे नून दाल लगा दीजिए दूसरा, या लगा दीजिए तीसरा, ये दाल लगा दीजिए शुमा के साथ वाला, मीम लगा दीजिए मन के साथ वाला, ये मीम लगा दीजिए माँ के साथ वाला। आगा जी मजदर से ये माजी मुतलक बनता है तो सबके लिए अलग अलग है क्या? माजी करीब का अलग, माजी बैद जी का जी अलग? जी, सबका अलग है, सबका अलग है। बहरहाल मजदर से माजी मुतलक बनता है, बाकी माजी माजी मुतलक से बनते हैं। माजी की 6 किस्में गिनाई थी ना मैंने आपको जी कल, माजी की 6 किस्में बताई थी ना, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्की, माजी तमन्नाई, 6 माजी गिनाए थे। तो उनमें से पहला माजी मुतलक मजदर से बनता है, बाकी माजी मुतलक से बनते हैं, बाकी माजी मुतलक से बनते हैं। जैसे ये माजी मुतलक है, माजी करीब बनाना है, माजी मुतलक के आखिर में है और अस्त बढ़ा दीजिए, खानदे अस्त, वो बात की बात है। फिलहाल आप इसी को क्या कहते हैं, इसी पे जहन लगाइए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मन दर मदरसे बिंतुल हुदा दर्स खानदम, ऊ दर मदरसे इमाम दर्स खान, ऊ दर मदरसे इमाम खुमैनी दर्स खान, उसने इमाम खुमैनी मदरसे में दर्स पढ़ा। आन्हा दर मदरसे शहीद बहिश्ती दर्स खानदंद, उन्होंने शहीद बहिश्ती स्कूल में दर्स पढ़ा। तू दर मदरसे जामितुल ज़हरा दर्स खानदी, तूने जामितुल ज़हरा में दर्स पढ़ा। शुमा दर मदरसे जामितुल रिज़ा दर्स खानदीद, भले जामितुल रिज़ा दर्स खानदीद, आपने जामितुल रिज़ा मदरसे में दर्स पढ़ा। मन दर मदरसे हुज्जतिया दर्स खानना, मैंने हुज्जतिया में दर्स पढ़ा। माँ दर मदरसे अस्करी दर्स खानदी, हमने अस्करी स्कूल में दर्स पढ़ा। लेकिन अभी पढ़ रहे हैं वो दर मदरसे बिंतुलुदा दर्स मी खानात, वो मदरसे बिंतुलुदा में दर्स पढ़ती है। माजी इस्तिमरारी आगा ना? हाल किसने कहा? हर मी को देख के आप माजी इस्तिमरारी ना समझे, प्रेजेंट है वो, मी खानात पढ़ती है, माजी इस्तिमरारी पढ़ती थी, ये क्या है? पढ़ती है। माजी मुतलक के शुरू में मी बढ़ा देंगे तो माजी इस्तिमरारी बनेगा, लेकिन मुजारे के शुरू में मी बढ़ाएंगे तो प्रेजेंट बनेगा। खानदान का मुजारे आता है खानद, ये खान माजी मुतलक का खान, मुजारे बनेगा खानद, मी बढ़ा दीजिए, मी खानद पढ़ता है, यानी प्रेजेंट, अभी अभी। मुतवज्जे शुदीद, अरे आवाज मुतवज्जे शुदीद, तो अगर वो प्रेजेंट बनाने के लिए लगाते हैं, प्रेजेंट बनाने के लिए अभी बताएंगे आपको आजकल में इंशाल्लाह। फिलहाल इसको माजी मुतलक को इस्तेमाल कीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए पहले। आपने जो खाना पाया तो वो प्रेजेंट का ही है ना? नहीं, मैंने माजी मुतलक का, ये माजी मुतलक है। खाना, अच्छा। ऊ खान, आना खानदान, तू खानदी, शुमा खानदीद, मन खानदम, माँ खानदीम, ये माजी है, पास्ट है, सिंपल पास्ट। तो कागज आपने सेंटेंस बनवाया उसमें खानम लगाया तो ये वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है। उसके बनाने का नहीं मैं बता दूं पहले, वरना आप इसी में कंफ्यूज रह जाएंगे, खुद भी कंफ्यूज होंगे, मुझे भी परेशान करेंगे। देखिए अभी जितना, यही तो बात है कि आदमी बिल्कुल जीरो से आए उसे पढ़ाना आसान है, कुछ थोड़ा बहुत जानता हुआ आए तो डिस्टर्ब करता है, वो डिस्टर्ब करता है। आपको जितना बताया जा रहा है बच्चों की तरह इतना चलते जाइए, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, टाइम आने पे जो जिसका टाइम होगा उस टाइम पे बताया जाएगा। मैं अभी सारे कायदे आपको लिखवा दूं, आप ना प्रैक्टिस कर पाएंगे ना याद कर पाएंगे, इतना काम आपके सर पे हो जाएगा। आहिस्ता 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 सब आएगा। और अभी अगर मैं कुछ नहीं बता रहा हूं तो आप ये ना कहें आपने वो नहीं बताया, मुझे जब मौका होगा, जब सही हो लगेगा कि अब आपके लिए ठीक है, मैं उस दिन बता दूंगा। ठीक है, जितना बताया जा रहा है उतना याद करते जाइए। और भले कोई सवाल इस बारे में, दर्स मौजूदा दर्स से सवाल कीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बताइए वो बताइए, लेकिन ये कि प्रेजेंट कैसे बनेगा आगा, जब मौका आएगा मैं बता दूंगा। जी वालेकुम सलाम, जब मौका आएगा मैं सब बताता हुआ चलूंगा। अब हम मसलन आप कहेंगे किसी हफ्ता 10 दिन बाद कि जनाब आपने माजी की 6 किस्में बयान की थी और माजी मुतलक का बयान किया था, बाकी 5 माजी अभी तक नहीं बताया आपने। नहीं, अभी मौका नहीं आया है, बता दूंगा जब आएगा। ठीक है, देखिए मुजारे, मुजारे किसे कहते हैं?
मुजारे क्या नाम है ये? देखिए मुजारे के माना है, अगर आप डिक्शनरी में जाके देखें, चलिए मुजारे जिसमें दो जमाने पाए जाते हैं, मुजारे जी मुस्तकबिल और हाल। जी मुजारे एक ऐसा फेल है जिसमें दो जमाने पाए जाते हैं। कौन सा? हाल और मुस्तकबिल। खाता है या खाएगा, सोता है या सोएगा, रोता है या रोएगा, जी रोता है या रोएगा, पीता है या पिएगा, जाता है या जाएगा। तो मुजारे वो फेल है, जिसमें दो जमाने पाए जाते हैं, जिसमें दो जमाने पाए जाते हैं। ठीक है जी, जिसमें दो जमाने पाए जाते हैं। कौन कौन से? हाल और मुस्तकबिल। हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों। जैसे खाता है या खाएगा, खुरद खाता है या खाएगा ठीक है, खाता है या खाएगा। मुजारे के अगर आप डिक्शनरी में माना जाके देखें तो मुजारे के माना है अज़र से निकला है। ज़र कहते हैं दूध पिलाने को, ज़र कहते हैं दूध पिलाने को। मुजारे के माना जो बताए गए वो ये है कि एक ही वक्त में एक ही छाती से दो बच्चों को दूध पिलाना। तो फिर इस फेल को मुजारे क्यों कहते हैं? इसीलिए कि एक ही वक्त में इसमें दो जमाने पाए जाते हैं। एक ही वक्त में इसमें कैसे दो जमाने पाए जाते हैं। यानी आपको अगर प्रेजेंट के लिए बोलना है तब भी खुरद ही कहेंगे, मुस्तकबिल के लिए बोलना है तब भी खुरद। मसलन मन फरदा गजा में खुरम, अभी फरदा तो आने वाला कल है ना, मौजूदा तो नहीं है। मैंने क्या बोला? खुरम। तो दो जमाने पाए जाते हैं। बनाने का कायदा इसका ये है, मुजार नहीं है, कुछ नहीं है। मुजारे बनाने का कोई कायदा नहीं है। हर मस्दर का एक मुजारे जो फारसी वालों ने इस्तेमाल किया, हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मस्दर का मुजारे एक होता है, वो जो उन्होंने इस्तेमाल किया, बस हमें रखना है, उन्हें याद करना है कि इस मस्दर का मुजारे ये है। वाक को नाम पहले ये बता। चलिए इसी को पहले हाल कर दो, लिखिए जल्दी जल्दी। ये मुजारे था अब हाल, जिसमें मौजूदा जमाने में लिखा बेटा आपने? वो फेल है जिसमें क्या है? जब मैंने कहा हाँ देखो मैं सही लिखा था क्या उसमें? देखो पापा कायनात ऐसे लिखते हैं क्या? कायनात ऐसे लिखते हैं क्या? मुतवज्जह शुदीद। हाल वो फेल है जिसमें मौजूदा यानी प्रेजेंट, मौजूदा जमाने में काम का करना या होना पता लगे। जैसे मी खुराद खाता है, मी खुराद खाता है, या मी खानद पढ़ता है, यानी अभी पढ़ता है। ठीक है, वो फेल है जिसमें मौजूदा जमाने में काम का करना या होना पता लगे। जैसे मी खुराद
می خورد یعنی کھاتا ہے. می خوا ند می خوا ند پڑھتا ہے. پڑھتا ہے. می خواند پڑھتا ہے. می خورد کھاتا ہے. پاک کو نام بلے آگا پاکنیت. پاک کو نام بلے آگا پاکنیت. اور لاسٹ کی 2 لائن باقی ہے. پاک کو نام. دیکھیں مضارع کا کیا بتایا میں نے, جس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں, حال اور مستقبل, یعنی موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے, اسے کہتے ہیں مضارع. مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, یعنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نہ کوئی قاعدہ. بھائی ایسے ہی استعمال کر لیتے ہیں فارسی والے, بس ہمیں جو استعمال کیا وہی یاد کرنا ہے. لیکن حال بنانے کا قاعدہ ہے کیا, مضارع کے شروع میں می بڑھا دینا ہے بس. دیکھیے خوردن کا ماضی مطلق تھا خرد, مضارع خورد. خاندن کا ماضی مطلق تھا خاند, مضارع خاند. خاند لکھا دیکھیے ایک ہی طرح سے جا رہا ہے, ماضی مطلق بھی ایسے لکھا جائے گا اور دونوں کا مضارع بھی, بس پڑھنے میں فرق ہے زبر زیر میں. یہاں پہ کیا تھا, ماضی مطلق میں خرد, رے ساکن ہے خرد, لیکن یہاں خوراد رے پہ زبر ہے. وہاں خاند نون ساکن تھا, یہاں زبر ہے خاند. خاند یہ مضارع. خانات خوراد کے شروع میں می بڑھا دیجئے, حال بن جائے گا. یعنی مضارع کے شروع میں می بڑھا دیں گے. قاعدہ یہاں لکھ دیتا ہوں, لیجیے. قاعدہ یعنی رول, طریقہ, قاعدہ طریقہ. قاعدہ حال بنانے کا کیا ہے جی, مضارع کے شروع میں می بڑھا دیں گے. کیا می بڑھا دیں گے. می بڑھا دیں گے. می بڑھا دیں گے. مضارع کے شروع میں می بڑھا دیں گے. مثلا خوردن کا مضارع انہوں نے خورد استعمال کیا ہے تو می بڑھا دیجئے خورد, وہ می خورد وہ کھاتا ہے. مضارع خاندن کا انہوں نے خاند استعمال کیا, خاند ہم می بڑھا دیں گے. می خاند وہ پڑھتا ہے. اب ایسے کیجئے می خاند وہ پڑھتا ہے. می خانند نون دال بڑھا دیجئے, آنہا می خانند, تو می خانی, من شما می خانید, من می خانم, ما می خانیم. پھر وہی بڑھاتے چلے جائیے, یہ دال نون وغیرہ وغیرہ, وہی طریقہ والا پھر آگے رہے گا. اور آگا آئندہ کے لیے نا, دیکھیے میں نے ابھی کچھ کہا تھا آپ سے, جی آگا جو میں بتا رہا ہوں اتنا سمجھیے بس, اس سے آگے مت بولیے, ورنہ یہ مجھے ابھی نہیں بتانا تھا, آپ لوگوں نے بیچ بیچ میں کر کے کرا دیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ سمجھے ہوئے لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں, انہیں تو بالکل خاموش ہو جانا چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ شروع سے لے کے چل رہا ہوں سب انجان ہیں, جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں. یہ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ سب جو یہاں ہیں اگر پڑھے ہوئے بھی ہیں تب بھی یہ لے کے چل رہے ہیں کہ بالکل زیرو ہیں, فارسی کا الف نہیں آتا ان سے, تو میں اسی اعتبار سے لے کے چلوں گا, مجھے چلنے دیجئے. ٹھیک ہے, جناب موسیٰ کی طرح مت کیجئے کہ جناب خضر کو ستا کے رکھ دیا تھا, کہا گیا تھا ان کے ساتھ رہو, آپ نے دیوار کیوں گرا دی, آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا. بھائی خاموش رہیے, موقع آئے گا جہاں جیسا موقع آئے گا وہ کریں گے, اور صحیح ٹائم پہ کریں گے, یہ نہیں بے ٹائم. جی پاک کو نام, ورنہ پھر سب پہ بوجھ پڑ جائے گا. پتہ لگا کہ آپ کو تو پہلے سے معلوم تھی یہ باتیں, پڑھے ہوئے تھے, لیکن جو بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے, فارسی سیکھنے بیچارے دل سے آئے ہیں, ان پہ اتنا بوجھ ہو گیا, وہ کیا کریں گے, شرم کے مارے کہہ نہیں پائیں گے کہ جناب ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور وہ کلاس چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کل ہم نے 5 مصدر لکھوائے تھے, کون سے بولیے. نمبر 1 ماضی بعید, یہ ماضی بعید مصدر ہوتا ہے. خواندن, نوشتن, چھپیے ایک منٹ رک جائیے, جی
خواندن، ٹھیک ہے، نوشتن، 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 خواندن، نوشتن، داشتن، داشتن، ٹھیک ہے، داشتن، گرفتن، گرفتن، ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کیا یہ بتایا کہ مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں، تو ہمیں ہر مصدر کے ساتھ 3 چیزیں یاد کرنی ہے، ایک تو مصدر، اس کے معنی اور اس کا مضارع، یہ تینیں ہمیں تو دیکھ کے یاد کرنی پڑے گی، باقی کا جو قاعدہ قانون ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کو پتا ہے کیسے بنانا ہے۔ تو مضارع خواندن کا ہے خواند، خواند، میں اس لیے حرکتیں لگا رہا ہوں، خواند۔ نوشتن کا ہے نویسد، نویسد، اسی لیے مضارع کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں میں آپ کو لکھواؤں گا، اس بس آپ کو کیا کرنا ہے، یاد کرنا آیا گا، بس آپ کو مٹھو بن جانا ہے، یعنی نویسد، طوطا کی طرح آپ کو بس خواندن کا مضارع خواند، نوشتن کا مضارع نویسد، داشتن کا مضارع دارد، داشتن کا مضارع دارد، گرفتن کا مضارع گیرد، گیرد۔ ہم کوئی قاعدہ نہیں ہے، ہم نے بھی یاد ہی کیا تھا، ہم نے بھی یاد ہی کیا تھا۔ خوابیدن مضارع خوابد، خوابد، خوابد۔ اب دیکھیے، کیونکہ میں نے مصدر لکھ دیا، اس کے معنی آپ کو کل یاد کرائی دیے، بتائی دیے، مضارع اس لیے لکھ دیا، آپ سے نہیں لکھوایا کیونکہ یہ قاعدہ نہیں ہے، آپ کہتے کہ بھئی جو چیز کا قاعدہ نہیں اور ہم نے یہ چیز پڑھی نہیں تو ہمیں کیسے یاد، اس لیے میں نے آپ کو لکھوا دیا۔ اس میں جو پوچھوں گا آپ سے، میں نے آپ کو ماضی اور حال بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، وہ آپ سے پوچھوں گا، وہ آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ نے کرائم کیا ہے، یہ اب میں نے لکھوا دیا ہے۔ اگر کل یہ یاد نہ ہو کہ خواندن کا مضارع کیا ہے، نوشتن کا مضارع کیا ہے، داشتن کا مضارع کیا ہے، آج تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا لکھوا دیا، لیکن کل اگر یاد نہیں ہوا تو کل یہ بھی کرائم ہے آپ کا، ٹھیک ہے، لہذا دیش دروہی ثابت کر دیا جائے گا۔ خاندان نوشتن، جی اگر آپ نے گرفتن کا مضارع کیا لکھا ہے؟ گیرت، گیرت، اور اگر وہ خوابیدن کا؟ خوابد، خوابد۔ ماضی مطلق تو بنانے کا طریقہ کتنا آسان ہے آپ کو معلوم ہے؟ آگا داشتن کا کیا لکھا ہے مضارع؟ دارد۔ دیکھیے سب ماضی مطلق بن گیا نہیں بن گیا، دیکھیے بس میں نے کیا کیا، بس ایک نون پہ ہاتھ پھیر دیا میں نے، ایک نون پہ ہاتھ، نویش، جی نہیں نون گرا دیجیے، تے ہے آخر میں، داشت، گرفت، 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 ہاں گرفت، گرفت، خابید، دیکھیے کتنا آسان ہو گیا اب یہ، ابھی جو چیز ابھی مصدر تھی اب وہ ماضی مطلق بن گئی، کیسے؟ ان کو ہٹا ان کر، کو حذف کرنے سے۔ بھلے ماضی مطلق۔ آپ حال بنانے کا طریقہ کتنا آسان ہے، بس یہاں کو اٹھا کے می بڑھا دینا سب میں، لیجیے حال بھی بن گیا، می بڑھا دیجیے سب میں، می، 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 ان کے شروع میں می خاند، وہ پڑھتا ہے۔ تو اب ترجمہ میں کیا فرق دکھا آپ کو، نون گرا دیا مصدر سے، کیا تھا، خان دن، خان دن، اب کیا بچا، خواند، نوشت، کیا بچا، خواند، نوشت، داشت، گرفت، خابید۔ دیکھیے اب یہ دیکھیے لکھنے میں سیم ٹو سیم ہے، کبھی آپ گڑبڑ کریں، بہت سی چیزیں
लिखने में सेम टू सेम है, बस जबर जेर का यहाँ नून साकिन है, यहाँ नून पे जबर है। खांद खानद, नविश्त नवीसत, दाश्त दारत, गिरफ्त गीरत, खाबी खाबीद खाबत। अगर लेकिन थर्ड वाला में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, दाश्ता है यहाँ पे, दारद। मैंने क्या कहा आपसे, मुजारे बनाने का कोई कायदा नहीं है, उन्होंने जो मर्जी आई अपने एतबार से इस्तेमाल किया। आपको बताया दाश्तन का मुजारे दारद है, बस याद कर लीजिए क्यों है, ये मत सोचिए आप, ये वो जाने हैं फारसी जबान वाले। आप भी तो अपनी जबान में जैसे चाहे तसर्रुफ कर लेते हैं, अपनी अपनी जबान में आप भी तो कुछ भी बोलते हैं। वो कहने लगे हम आपकी उर्दू जबान सीख रहे हैं, ठुट पे उल्लू, अब तो हमारी समझ में नहीं आया ये क्या बोलते हो आप, ठुट पे उल्लू हमारी लोकल जबान है, अपनी जबान भी तो आप भी तो, अबे बड़ा है ढैंचू आदमी है भाई, ये कौन सी लुगत में है ढैंचू, हम भी तो अपनी जबान में ऐसे, उनकी मर्जी है, अपनी जबान में जो चीज कायदा नहीं है जिसका, वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। अब ये मत कहिएगा तीसरे में अजीब सी नहीं लग रहा आपको भाई, उन्होंने दाश्तन का मुजारे दारद इस्तेमाल किया, बस आप ये याद कर लीजिए। बाकी जो कायदे जिनके हैं उसमें कमी दिखाइए आप कुछ हो तो। माजी मुतलक बनाने का कायदा यह मस्दर का आखिर से नून गिरा देंगे, बताइए गिरा हुआ है या नहीं? कोई फर्क है कि एक जगह नून गिरा हो एक जगह नून ना गिरा हो, या एक जगह नून गिर के कुछ और लफ्ज आ गया हो उसकी जगह? कुछ नहीं। हाल बनाने के लिए मुजारे के शुरू में मी बढ़ना है, बताइए मी बढ़ा हुआ है सब जगह, कहीं कुछ और तो नहीं बढ़ा? बस जिस चीज का कायदा नहीं है उसको वैसे याद कर लीजिए जैसा उन्होंने लिखवा दिया आपको, ठीक है? और जिनका कायदा है उसमें अगर गड़बड़ आप कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, वो उधर से कोई गड़बड़ नहीं है। तो मस्दर से माजी मुतलक बनाने के लिए मस्दर से नून गिराना है, गिरा दीजिए। हाल में मुजारे के शुरू में मी बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा मी खानत मी नवीसत, इसमें नहीं बढ़ेगा, मी दारत के माना है रखता है, मी गिरत मी खाबत, मी, ठीक है? हालांकि मी दारत है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, मी दारत खाली दारत, ठीक है? ये हो गया हाल। माजी मुतलक मुजारे हाल। मुजारे आपको याद करके आने हैं ये, क्योंकि अभी जो जो जरूरी मस्दर हैं उनके मैं मुजारे बताता चला जाऊंगा जैसे जैसे जो मस्दर आते रहेंगे। फिलहाल ये 5 के मुजारे याद कर लीजिएगा। मैं पूछ लूंगा आपसे, खानदान का मुजारे क्या है? खानदान। दाश्तन का मुजारे क्या है? खाबीदन का मुजारे क्या है? गिरफ्तन का मुजारे क्या है? गिरफ्त। मैं कुकर की सीटियां जिसके यहाँ बज रही हो बंद कर दे माइक। नहीं हो कुकर नहीं हो, मोबाइल ही अजीब बोल रहा है, ठीक है? तो हमने क्या सीखा? कल माजी मुतलक सीखा था, आज फेले हाल सीखा है। मुजारे सीखा नहीं है, मुजारे तो हमने ऐसे लिखवा दिया है, मुजारे का कोई कायदा नहीं है। क्योंकि हमें आप कहेंगे जब कायदा नहीं है तो मुजारे को हम सीखे ही क्यों? क्योंकि मुजारे में दोनों जमाने पाए जाते हैं, हाल भी मुस्तकबिल। तो हाल के लिए हाल इस्तेमाल करें, मुस्तकबिल के लिए मुस्तकबिल आएगा बनाने का तरीका, वो इस्तेमाल करें। तो इसे इस्तेमाल ही क्यों करें? ठीक है मत करिए इस्तेमाल, लेकिन मजबूरी है हाल बनाने के लिए, ये तो पता होना चाहिए। मुजारे के शुरू में हाल मी बढ़ना है, हाल बनाने के लिए मुजारे के शुरू में मी बढ़ना है, तो मुजारे पता हो जब तो बढ़ाओगे। पता ही नहीं खानदान का मुजारे क्या है तो हाल कैसे बना लोगे आप? इसलिए मजबूरी है मुजारे का याद करना। आइए बताइए, वक्त तमाम शुरू हो। देखिए कब दर्स पे हम दरादर की बातों पे निकल जाते हैं। ये हमें अभी नहीं बताना था, एक एक करके कभी कभी बताना था, लेकिन बीच बीच में आप लोगों की वजह से अब जितना मैं लिखवाऊं उतना ही, ये मेरी भी गलती है कि ऐसे मुझे नहीं करना था। खूब गूश कुनीद और बेखानीद, हमने पे की तख्ती पीछे लिखी थी, पे के वर्ड जो जितने भी थे, जितने पे से थे, आज ते से है। ते से आइए, तूफांग तूफांग तूफांग, लफ्ज़ देख लीजिएगा, तूफांग पिस्ते 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 दास्त तूत तूत भले तूत, तस्बीह ताब टेलीफोन 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 तीर
تیغ مت پڑھیے گا اردو میں، تیغ مت بولیے گا، تیر. تخم مرغ، تخم مرغ. دیکھیے میں نے ایسے نہیں، ایسے پڑھنا چاہیے تھا، تا سے پہلے تیز بڑھتا. تسبیح، ترازو، اب الف کے ساتھ حرکات کشیدہ. تاب، تاکسی، ٹیلیفون، تہران، تیر، تخم مرغ، تخمے، بھلے. آئیے ان کے پہلے میننگ لکھ لیتے ہیں، پہلے میننگ لکھتے ہیں. جی مائک بند کیجئے، مائک بند کیجئے. پاک کو نام طوفانگ. پروناؤنسیشن غلط نہ کرنا. طوفانگ، طوفانگ بولتے رہیے، تلفظ اس میں ذہن میں بیٹھ جائے گا. طوفانگ، طوفانگ. بندوق، طوفانگ یعنی بندوق. پستے، 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 پستے یعنی پستہ، پستے یعنی پستہ، پستہ. ٹھیک ہے. داست آ چکا نا، داست لکھوا چکا ہوں میں. داست، 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 داست یعنی ہاتھ، ہینڈ، داست. توت، توت بولیے، توت، توت، شہتوت. توت یعنی شہتوت. چلیے جب یہاں بات آئی ہے تو یہیں پہ لکھوا دوں. توت فرنگی، توت فرنگی، توت فرنگی، توت فرنگی. توت فرنگی بولیے، توت فرنگی، توت فرنگی، توت فرنگی، توت فرنگی، توت فرنگی، توت فرنگی بولیے. اسٹرابیری، اسٹرابیری، اسٹرابیری. اب کیسے لکھیں گے اسپیلنگ؟ جی STRAW جی. اسٹرابیری. توت، توت یعنی نارمل شہتوت. یہ جو اسٹرابیری ہوتی ہے وہ بھی شہتوت کی طرح ہوتی ہے نا ویسی، اس لیے اسے کہتے ہیں توت فرنگی. توت فرنگی یعنی اسٹرابیری، اسٹرابیری. طوفانگ، پستے، داست، توت، توت فرنگی، توت فرنگی. تسبیح تو نہ لکھواؤں چلے گا، تسبیح کے معنی معلوم ہے آپ کو. تسبیح، تسبیح. ترازو، ترازو کے معنی بھی معلوم ہے آپ کو. ترازو، ترازو، ترازو یعنی ترازو، ترازو یعنی ترازو. تاب بولیے، تاب، تاب یعنی جھولا، رسی والا. تاب یعنی جھولا، جھولا. تاب یعنی
جھولا. تاب یعنی جھولا. جی. ٹیکسی. ٹیکسی. یعنی ٹیکسی. ٹیکسی یعنی ٹیکسی. ان کیا ٹے نہیں ہوتی نا جسے ٹیکسی تو ٹیکسی. ٹیکسی. ٹیلیفون. 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 ٹیلیفون یعنی ٹیلیفون. بھلے ٹیلیفون یعنی ٹیلیفون. ٹیلیفون یعنی ٹیلیفون. تہران تو آپ جانتے ہیں. تہران لکھوا چکا ہوں. تیغ کہتے ہیں بلیڈ وغیرہ کو. بلیڈ وغیرہ اب ضروری نہیں کہ وہ والا بلیڈ ہو. وہ جو پیپر کاٹنے والا آتا ہے وہ بھی بلیڈ ہی ہے. تیغ. تیغ. اس کے بعد ہے تیر. اس کے بعد ہے کسے کہتے ہیں تیر. تیر کو بھی تیر کہتے ہیں. بندوق کی گولی کو بھی تیر کہتے ہیں. تیر یعنی بندوق کی گولی. بندوق کی گولی. اور کسے کہتے ہیں؟ اور تیر کو بھی تیر ہی کہتے ہیں. تیر کو بھی تیر ہی کہتے ہیں. تخم مرغ اور تخم لکھوا چکا ہوں نا. تخم مور. تخم مور یعنی مرغی کا انڈا. مرغی کا انڈا. مرغی کا انڈا. تخمے. تخمے. تخمے یعنی بیج وغیرہ جو ہوتے ہیں. تخمے یعنی بیج. تخمے. تخمے یعنی بیج. انڈے کو تخم کہتے ہیں. تخمے. تخمے. توپ اور خود. توپ آ چکا ہے. توپ. بال. توپ یعنی بال. ابھی بال مت سمجھیے گا. بال. بال. ٹھیک ہے. بال. نوشتید. نوشتید. بله بیایید ببین. نگاه کنید. نگاه کنید. تا این چیست؟ این تفنگ است. آن چیست؟ آن پسته است. آیا این دست است؟ بله این دست است. آیا این توت است؟ بله این توت است. آن چیست؟ آن کدو. این چیست؟ آیا این تاب است؟ این چیست؟ این چیست؟ تاکسی کجاست؟ تاکسی در خیابان است. این چیست؟ آیا این تلفن است؟ تلفن کجاست؟ تلفن روی میز است. میز پر تلفن در اتاق است. تهران. این تهران است. تیغ. این چیست؟ آیا این تیغ است؟ کجاست؟ تیغ در حمام است. ببینید داره میگه تیغ در حمام است. تیغ در کیف هم است. یہ والا پلیٹ تو بیگ میں ہوتا ہے نا. تیر
دیکھیے اس والے تیر کو بھی تیر اور بندوق کی گولی کو بھی تیر. انچیز تیر در تفانگاس. انچیز آیا ان تخم مرغاست. تخم مرغ کجاست؟ زیر مرغ است. زیر مرغ است، مرغی کے نیچے. این تخمه است. تخمه خوشمزه است. توپ، این توپ است. توپ در میدان است. توت بالای درخت است. توت خوشمزه است. بس یہ یہاں پہ کامل کرنا ہے ان کو یاد کر کے، اور فل ان دا بلینکس، اور یہاں پہ اس کو لکھنا ہے. اب سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی اللہ